میں زمخشری کی ایک بات آپ کو سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے عائشہ کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں کتاب بخاری سے. یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، جو سنہ 1422 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیں یہاں پہ صفحہ نمبر 944 میں، یہ صفحے کے آخر میں اس حدیث کی ابتدا ہے، حدیث نمبر 5127، اور یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے. یہ حدیث کا نمبر تو دے دیا کہ 5127، یہ سب عائشہ کی باتیں ہیں، کوئی حدیث ہے نہیں. اچھا، ان عائشہ اخبرت ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے خالہ عائشہ نے مجھے اس طرح خبر دیا ہے، اس نے مجھے اس طرح سنایا ہے. کیا سنایا؟ النکاح فی الجاہلیت کان علی اربعۃ انحاء، جاہلیت کے زمانے میں 4 قسم کے نکاح ہوتے تھے. فنکاح منها نکاح الناس اليوم، وہ ایک نکاح تھا جو شریف لوگوں کا تھا، جو ایسے آج ہے کہ ایک مرد جا کے کسی عورت کی خواستگاری کرتا ہے، رشتہ مانگتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، آپس میں رہتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ایک ہے. نکاح آخر، ایک نکاح ہے، یہ اس طرح ہوتا تھا کہ اس کو بولتے ہیں نکاح الاستبضاء. نکاح الاستبضاء، استبضاء بولتے ہیں کہ کسی شخص سے نسل لینا. وہ کس طرح ہوتا تھا؟ عائشہ کہتی ہیں کہ شوہر اپنے عورت سے شوہر کا عورت ہے، ٹھیک ہے، وائف ہے، زوجہ ہے، جب وہ حیض ہو جاتی، حیض سے پاک ہو جاتی، تو اس کے ساتھ وہ نزدیکی نہیں کرتا، اس کے ساتھ وہ ہم بستر نہیں ہوتا، اور اس سے کہتا ہے ارسلی الی فلان فاستبضعی منہ ويعتزلها زوجها ولا يمسها ابدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. جب وہ اس حیض سے پاک ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہم بستر نہیں ہوتا، اس سے کہتا ہے جاؤ فلانے شخص کے پاس اور اس سے میرے لیے حاملہ بن جاؤ، اس سے میرے لیے کیا کرو؟ نسل کسب کرو. یہ عرب کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. عائشہ کہہ رہی اس سے میرے لیے تم کیا کرو؟ حاملہ بن جاؤ، میرے لیے بیٹا بناؤ فلان مرد سے. اور وہ جاتی تھی وہاں پر اس شخص کے ساتھ، مثلا کچھ جو اپنا منہ کالا کرتی تھی، اور واپس آتی تھی تو اس وقت تک کہ یقین ہو جائے کہ واقعا حاملہ ہو چکی ہے، اس کا شوہر اس کے ساتھ ہم بستر نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا. وہ یہ کس لیے کرتے تھے؟ انما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، یہ اس لیے کہتے تھے کہ ہمیں نجیب اچھا فرزند نصیب ہو. کوئی شخص خوبصورت ہے مثلا شہر میں، ٹھیک ہے نا، کوئی شخص بڑا لمبا چوڑا آدمی ہے، کہتے ہیں کہ اس سے نسل لینا ہم نے، تو اپنے عورت کو اس طرح بیچ دیتے اور خود اس سے بستر نہیں ہوتے تھے اس وقت تک کہ وہ عورت کیا ہو جائے؟ حاملہ ہو جائے. یہ نکاح الاستبضاء ہے. اچھا، ایک اور نکاح ہے، نکاح الرحت، نکاح آخر، تیسرا نکاح. يجتمع الرحت ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم. کہتے ہیں کہ تیسرا نکاح یہ ہے کہ 10 سے کم تر، 10 سے زیادہ نہیں، 10 سے کم تر، 9 8 مرد ایک عورت پہ سب جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ جمع کر دیتے ہیں. پھر وہ حاملہ بنتی تھی، اور پھر وہ جب اس کا فرزند پیدا ہوتا تھا تو اس کو عورت اپنے بچے کو بیچتی تھی کہ ان مردوں کے ساتھ، 8 9 جتنے اس کے تھے بوائے فرینڈز تھے. تو کسی کو حق نہیں ہوتا تھا کہ کہہ دے کہ یہ میرا فرزند نہیں ہے. حتی یجتمع علیہا، سب آتے تھے اس عورت کے پاس. تقول لهم قد عرفتم الذي كان من امركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمي من احبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع ان يمتنع به الرجل. پھر جب میٹنگ ہوتا تھا نا وہ 10 آدمیوں کا، عورت کہتی تھی کہ آپ سب کو یاد ہے کہ آپ سب نے میرے ساتھ مل کے یہ کام کیا، اب میرا بچہ پیدا ہو گیا تو اب سن لو، یہ بچہ فلان آدمی کا ہے، یہ بچہ فلانے کا. وہ عورت جس کو پسند کرتی، جو بوائے فرینڈ اس کو پسند ہے، کہتے ہیں اس کا بیٹا. پھر کسی کو حق نہیں تھا کہ اس کے ساتھ نزاع کرے کہ میرا بیٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر ایک اور نکاح بھی ہے، نکاح الرابع، وہ 10 سے زیادہ کا ہے. وہ 10 سے زیادہ کا ہے، جو وہ جن کی بھائی، اور ایسے بھی عورتیں ہوتی تھیں. تو 10 سے زیادہ مرد اس کے ساتھ کرو، پر اس کا فرزند جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے تو مشکل ہے کہ 10 وہ کتنے 50 آدمی نے اس کے ساتھ کیا ہے، پتہ نہیں، میٹنگ بلائے. میٹنگ تو نہیں ہو سکتا، پر اس کے لیے قیافہ شناس
شخص کو بلاتے کہ تم دیکھ لو کہ یہ کس کا ہے. پھر وہ قیافہ کہتے ہیں کہ بچہ کا شکل فلانے سے ملتا ہے, تو پھر کہتے ہیں کہ چلو اسی کا فرزند ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ جب پتہ چل گیا, یہ آپ کے پاس آ گیا, تو آپ چلتے ہیں زمخشری جو علامہ نصابہ ہے, نصابۃ العرب, یہ کتاب ربیع الابرار فی نصوص الاخبار, تالیف محمود بن عمر الزمخشری, الجزء الرابع, چھاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات. یہاں پہ صفحہ نمبر 275 میں ملاحظہ فرمائیے. كانت النابغہ, عمر نے کیا کہا عمرو بن عاص سے؟ عمرو بن عاص نے تو ٹکا خوب مارا عمر کو نا, ٹکا تو خوب مارا, اس کو تانا دیا. تو عمر نے بھی جواب میں مرغی والا جو واقعہ سنا ہے, اس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ ہاں, نابغہ نام ہے عمرو بن العاص کی والدہ کا, ام عمرو بن العاص. امت رجل من عنزہ فسبیت, قبل عنزہ کے ایک مرد کا یہ ایک کنیز تھی, تو وہ کسی جنگ میں اسیر ہو گئی. عبداللہ ابن جدعان نے, جو مکے میں وہ چکلا چلاتا تھا, اس نے اس کو خریدا تھا. فکانت بغیا ثم عتقت, وہاں پہ اس کے چکلے میں ایک کام کرتی تھی, پھر اس نے اس کو آزاد کر دیا, اس کو آزاد کر دیا. ووقع علیہا, اور اس کے ساتھ ہم بستر ہو گیا بیک وقت ابو لہب, امیہ ابن خلف, ہشام بن المغیرہ, اور ابو سفیان ابن حرب. ابو سفیان جو معاویہ کا باب ہے, یہ سب لوگوں نے اس کے, عاص ابن وائل السہمی, یہ سب اس کے ساتھ جو انہوں نے اپنا مکالہ کیا تھا. فی طہر واحد فولدت عمران, اسی سے عمر پیدا ہوا تھا. فدعاہ کلہم, سب نے کہا کہ یہ بیٹا, ارے کہتا ہے میرا بیٹا ہے. فحکمت علیہ امہ فقالت هو للعاص, اور نابغہ نے کہا کہ نہیں, یہ بیٹا عاص کا ہے, لأن العاص کان ينفق علیہ, کیونکہ عاص پیسے دیتا تھا اس کو. وقالوا کان اشبہ بأبی سفیان, اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کے چہرہ ابو سفیان سے ملتا تھا. اور ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب, ابو سفیان ایک دوسرا ابو سفیان بھی ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے. اسی مسئلے پر اس کا ایک شعر ہے, یہ دوسرا ابو سفیان ہے. وہی ابو سفیان ہے جو جنگ طائف میں, جنگ حنین میں بھاگا نہیں تھا. ابو سفیان نہیں بھاگے تھے جنگ حنین میں. وہ کون ابو سفیان ہے؟ وہی ابو سفیان ہے, ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب. یہ ابو سفیان معاویہ والا باپ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جس نے زنا کیا تھا عمرو بن العاص کے ماں کے ساتھ, وہ ابو سفیان معاویہ کا باپ ہے. لیکن جو شاعر ہیں یہاں پر, وہ دوسرا ابو سفیان ہے. ابو کا ابو سفیان لا شک قد بدت لنا فیک منہ بینات الشمائل, اس نے کہا تھا کہ تیرا باپ جو ہے, عمرو بن العاص سے خطاب ہے کہ تیرا شکل ابو سفیان سے ملتا ہے, وہی تیرا باپ ہے, وہ عاص نہیں ہے. اچھا, تو اب پتہ چلا آپ کو کہ عمر نے جو عمرو بن العاص کو جو کہا, جو ٹکا مارا تھا, اس کا مقصد کیا تھا. اچھا, یہاں پہ پہنچے تو ایک اور بات آپ کو سنائیں. وَكَانَ مُعَاوِيَ يُعْزَى إِلَىٰ أَرْبَعَ, زمخشری صاحب کہتے ہیں کہ معاویہ ابن عاقلۃ الاکباد, اس کا بھی 4 مختلف کیا ہے ڈسپیوٹس ہیں. 4 مردوں میں ڈسپیوٹ ہے کہ اس کا باپ کون ہے. یہ لوگ ہیں مسافر ابن ابی عمرو, ٹھیک ہے, اور عمارہ ابن الولید, یہ عباس ابن عبد المطلب, سباح مغن اسود کان لعمارہ, اور ایک نوجوان تھا, ایک کالا گائک تھا, سنگر تھا, غلام تھا عمارہ کا. تو وہ ان 4 سے اس کا کیا ہے, ان چاروں سے منسوب ہے معاویہ. اچھا, قالوا كان ابو سفیان دمیما قصیرا, ابو سفیان جو تھا دمیم تھا, یا حاشیے پہ خود انہوں نے لکھا ہے دمیم کس کو بولتے ہیں, قبیح کو بولتے ہیں. اچھا, ابو سفیان جو ہند کا عاقلۃ الاکباد کا جو ہے شوہر ہے, وہ اس کا چہرہ بڑا خوبصورت نہیں تھا, وہ چہرہ بڑا قبیح تھا, قد بھی چھوٹا تھا نا, قد بھی چھوٹا, چہرہ بھی بہت ہی ہولناک. تو اس ہند کو زیادہ پیار نہیں تھا اپنے شوہر سے. لیکن یہ جو سباح تھا شاب بن وسیمان, یہ جو سنگر تھا, کالا
سنگر تھا، میوزیشین تھا مکے میں، وہ امارہ کا غلام تھا، یہ جوان بھی تھا اور خوبصورت بھی تھا کالا. فدعته ہند الى نفسها، پھر اس نے ہند نے اس سے اپنا کام کرایا، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بھی معاویہ بھی جو ہے اس کا نسب بھی جو ہے کہ یہ ابو سفیان ہی کا بیٹا ہو، اس میں بھی 4 مختلف لوگوں کا نزاع ہے اس پہ کہ کس کا بیٹا ہے. چل یہ معاویہ کو بھی پتہ چل گیا. بھائی میں کسی کو گالی نہیں دے رہا، کوئی نہ کہتا کہ آپ گالی دے رہے ہیں، یہ کسی شیعہ کا کتاب میں نہیں پڑھ رہا، میں مخالفین کا کتاب پڑھ رہا ہوں، جماعت عمریہ کے اکابر کے کتابیں ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھ رہا ہوں، سنا رہا ہوں آپ کو.